بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کو شعور سنبھلتے ہی ہم نے سنا ہے اور کسی حد تک اس کے مفہوم سے بھی آگاہ ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محبت ایک ایسی باطنی قلبی کیفیت کا نام ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنے اختیار کو ترک کر دینے کو کہا جاتا ہے۔ اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں، اپنی الفتیں جب ہم کسی سے وابستہ کر دیتے ہیں تو پھر اپنی خواہشات، اپنی آرزوئیں اور اپنی تمنائیں بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اس کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سینے میں دل ہو اور دل کو کسی محبوب کی تلاش نہ ہو۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے کہ کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل موجود ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا، کسی کی آس بھی بندی ہوگی، امیدوں کے چراغ بھی روشن ہوں گے، سسکیاں بھی ہوں گی، آہیں بھی ہوں گی، رت جگے بھی ہوں گے، ہجر اور وصل کی لذتیں بھی ہوں گی، کسی کے ملنے کی تمناؤں میں بےتابی بھی ہوگی، اضطراب بھی ہوگا، پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا۔ جب دل رکھتے ہیں تو پھر دل محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، چونکہ اس کی غذا ہی محبت ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، لیکن دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا دوسرے مقام پہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو بے قیمت ہو جاتی ہیں، لیکن دل جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنی قیمت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو محبت قلب انسانی کی ضرورت ہے۔ شیشہ دہر میں مانند مائے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ہو اور محبت، الفت اور پیار کا کائنات کا جہاں اس کے اندر آباد نہ ہو۔ لیکن میں آج جس محبت کا عنوان لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، یہ وہ محبت نہیں ہے جو شہوت سے مغلوب ہو، یہ وہ محبت نہیں ہے جو غرض سے آلودہ ہو، یہ وہ محبت نہیں ہے جو اچھے بھلے انسان کو برباد کر کے رکھ دے۔ غالب نے جس محبت کے بارے میں کہا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ میر تقی میر نے کہا تھا، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ایک وہ محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو رسوا کر دیتی ہے، جس سے عزت سادات بھی باقی نہیں رہتی، وقار اور بھرم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس محبت کی کہانی آج ہم چھیڑنے بیٹھے ہیں وہ ذرہ نواز عشق ہے، وہ بندہ نواز محبت ہے۔ وہ انسان کو نکما نہیں کرتی بلکہ پستی میں پڑے ہوئے بلال حبشی کو اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ کامیاب اور بامراد کرتی ہے، وہ دو عالم سے بیگانہ کر کے حقیقت کی لذتوں سے آشنا کر دیتی ہے۔ وہ من کا چراغ ہے، وہ باطن کی روشنی ہے، وہ اندر کا اجالا ہے، وہ زندگی
کہ جینے کا ڈھب سکھاتی ہے وہ محبت، وہ سرور باطن ہے، وہ نور قلب ہے، وہ من کا چراغ ہے، وہ زندگی کی راہیں اجالتا چلا جاتا ہے، ایسا چراغ ہے، ایسی روشنی ہے کہ پھر چلنے والے کی راہیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا۔ اور یہ محبت عالم امر کا تحفہ ہے، یہ آسمانی ہدیہ ہے جو حضرت انسان کو ہدیت کیا گیا۔ اقبال علیہ الرحمہ نے اس محبت کو باقاعدہ ایک عنوان دے کر کے اس کی ساری کہانی اور اس کے اجزائے ترکیبیاں بیان کیے ہیں۔ عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رنگ سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاکے پاؤں میں بھر کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں تاب میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بھر کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تصویر خانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنا دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی دی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر اجزا کو بھولا چشمہ ہیبا کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ گلچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ یہ وہ لطیفہ آسمانی ہے، وہ تحفہ افلاکی ہے کہ جس نے زندگی کے اندر حرارت پیدا کر دی، زندگی کے اندر نور و نکھت اجالے اور روشنیاں پھیلا دی، زندگی کے اندر لطافتیں آ گئی، جینے کا سرور آنے لگا، باطن میں اجالے ہونے لگے۔ تو یہ آسمانی تحفہ تھا، یہ شہوتوں سے لتڑی ہوئی کسی محبت کی کہانی نہیں، یہ خود غرضیوں کی داستان نہیں۔ وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا صنم بے وفا، تو مجھے نظر آیا تو میں نے دوستوں سے کہا جو میرے ساتھ ہم سفر تھے، میں نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے، تو وہ کہنے لگے آپ ہی تو دیکھ رہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب، کہا آپ بتلا دیجیے۔ تو میں نے کہا صاحب کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، پھر بے وفائی کا داغ لیے اب یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب تم نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کا داغ تجھے دیا، راہ روتا پھر رہا ہے اور صنم بے وفا کی دہائی دے رہا ہے، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ بندہ نواز محبت ہے، یہ زندہ نواز عشق ہے جو عزتوں کی مسلط پہ بندے کو بٹھا دیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس دور کے خاقان کا نام مجھے بتا سکتے۔ اچھا میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی، سلطنت روم کا شہنشاہ، لیکن آج بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کیسر روم کا نام جانتے ہیں۔ اچھا میں یہ سوال کروں کہ میرے حضور علیہ السلام کے زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا؟ اس دور کی یہ بھی دوسری بڑی سپر طاقت تھی، 3150 سال اس ایک خاندان نے تخت ایران پہ حکومت کی، لیکن شاید انگلیوں پہ گنے جا سکے وہ لوگ جو مجھے بتائیں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو کیسر کا نام تو باقی نہیں رہا، کسرا کا نام باقی نہیں رہا، خاقان کا نام باقی نہیں رہا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوا ہے۔
تو یہ زندہ نواز عشق ہے، یہ بندہ نواز محبت ہے جس نے پستیوں سے اٹھایا اور مجھے سریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تو نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے۔ جب عشق ہوتا ہے تو آداب خود آگہی بھی نصیب ہوتے ہیں، اور عزت نواز عشق اس مرتبے پہ پہنچاتا ہے کہ حضور معراج سے پلٹ کے واپس آئے اور بلال حبشی کو بلا کے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن سے ایک جملے میں اتار دی ہوگی اور بلال خرش خود کے فراز عشق نہیں پہنچ گیا ہوگا۔ یہ وہ عشق ہے جس کی تلاش میں نکلنا ہوگا، جس عشق میں رت جگہ کاٹنے پڑیں گے، جس عشق میں اضطراب، التہاب، پیچ و تاب، آہیں، ہجر اور وصل کی آرزویں لے کے جینا پڑے گا، چونکہ یہاں بے وفائی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، یہاں وفا ہی وفا ہے، یہاں محبت ہی محبت ہے۔ اچھا میں دنیا کے عشق اور دنیا کی محبتوں کی کہانی چھیڑو تو آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا کہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، آنکھیں پھوڑ دوں گا تیرے، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچی کہ محبوب تو میرا تھا تو نے کیوں دیکھا۔ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، لیکن جس محبت کی کہانی میں چھڑے بیٹھا ہوں ایک کے چاہنے والے اربوں آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ یہ محبت جوڑتی ہے، توڑتی نہیں ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستا ہے، زی جہت کا جگ دیگر پیوستہ ہے، چو گلے سب برگ مارا بو یکیز، او کے جانے ای نظاموں او یکیز، مست چشمے ساکیے بدہاستیں، در جہاں مثل مومی ناستیں۔ ایک امت سے 73 فرقے بن گئے اور فرقوں میں آگے جماعتیں، جماعتوں میں آگے لابیاں، لابیوں میں آگے گروہ۔ محبت اگر خالص ہوتی تو حضور کے طریقے پہ امت رہتی۔ اے بلبل شریدہ تیرا نغمہ ابھی خام ہے، ابھی پختہ نہیں ہوا، اس کو جب تو مضبوط کر لے گا، یہ نغمہ جب پک جائے گا، تیری لے جب پختہ ہو جائے گی، تو پھر کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے۔ دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ محبت تو جوڑتی ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچاتی ہے، یہ ذرا نواز عشق تو عروج اور بانپن کی ضمانت بن جاتا ہے۔ تو ساری محبتیں توڑتی ہیں، حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ اور یہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، روشنی اس محبت کے دم سے ہوگی۔ اور یہ محبت امت کی وحدت کی ضامن ہے۔ اگر ساری امت حضور کے نام پہ آ جائے تو پھر وحدت کے ایسے اجالے پھوٹیں گے، پھر غلبہ امت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ تو اس محبت سے انسانوں کو جوڑنے کا کام کیا جائے۔ میں محبت کا ٹھیکیدار نہ بنوں کہ میں عاشق ہوں اور باقی سارے گستاخ ہوتے ہیں، میں عاشق ہوں اور باقی جو ہے ان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ نہیں صاحب، ایک میرا بھی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام کی امت سے اس امت کو اس محبت سے جوڑا جائے۔ دل بمحبوب حجازی بستا نہیں۔ میں اور آپ کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ میری آپ کی کوئی کاروباری سانجھ ہے؟ کیا میری آپ کی کوئی رشتہ داری ہے؟ کیا ایک برادری کی ہم جو ہے وہ تعلق رکھنے والے ہیں؟ آپ کہاں سے، شہر کیا، زبان کیا، رنگ و نسل میں بہت سارے تفاوت موجود ہیں، کاروبار علیحدہ علیحدہ، لیکن آپ کی آنکھوں کی پتریوں پر میرے لیے پیار کے ترانے لکھی ہیں اور یہی جذبات میرے دل میں آپ کے لیے ہیں۔ آپ آنکھیں جھپکنا بھی بوجھ سمجھ رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے یوں میری جانب دیکھ رہے ہیں، تو مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا خوبی ہے، کیا وصف ہے میرے اندر؟ تو میری اور آپ کی محبت کی ایک ہی سانجھ ہے اور وہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ سانجھ ہے جس نے ہمیں جوڑ دیا ہے، جنہیں باہم ہمیں شیر و شکر کر دیا۔ بلال حبشے کے رہنے والے تھے، سہیب روم سے آئے تھے، حضرت سلمان فارس کے باسی تھے، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے رہنے والے تھے، حضرت سعد مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے۔
لیکن کیسی سانجھ پیدا ہوئی، کیسی موافقت پیدا ہوئی، کیسی محبت کا اجالا اور محبت کا نور پھوٹا کہ ایک ایسی ستھری اور پاکیزہ برادری مرز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ محبت انسانوں کو جوڑنے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور حضور کی محبت بنیاد ہے اس امت کی۔ اور یہ اگر محبت ہماری روحوں میں رچ بس جائے اور ہمارے باطن میں محب نفوذ ہو جائے تو پھر ہر سو اجالے اور چراغاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں جو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو آئیے اس محبت کے سائے تلے جینے کا مزاج پیدا کریں۔ یہ محبت ہم سے جو تقاضے کرتی ہے ان تقاضوں کو نبھائیں۔ اس محبت کے جو ثمرات ہیں وہ پانے کے لیے محب محبوب کی ہر ادا کو اختیار کرتا ہے۔ محبوب کی اطاعت اس کے لیے عزیز از جاں ہوا کرتی ہے۔ محبوب کا حکم تو بڑی بات ہے، وہ صرف محبوب کی منشا پر ہی اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بذل مالو جانو بذل مالو جاہو نام و نم در طریق عشق اول منزل است۔ مال بھی جان بھی سب کچھ محبوب کے نام پہ نچھاور کرنے کا جذبہ عشق کے راستے کی یہ پہلی منزل ہے۔ اور جب انسان محبوب کی گلیوں میں اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے اور پھر اپنا سب کچھ محبوب پہ نچھاور کر دیتا ہے تو وہ تو پھر اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جے میں ہوں، وہ تو پھر اپنے وجود کی بھی نفی کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے جدھر دیکھتا ہوں جلوے محبوب کے نظر آتے ہیں۔ اور ظہوری کا لہجہ ذرا دیکھیے کتنا آویز ہے، مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار، ہر جگہ ہر سمت ہر جگہ وہی جلوے پھیلے ہوئے، وہی نور اترا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ محبت بندہ نواز ہے، ذرا نواز ہے۔ اس محبت کے اجالے میں ہم اپنی زندگی گزارنے کا عزم کریں اور اپنے آقا و مولا کے فرامین کو حصے جان بنائیں۔ ان کے بتائے ہوئے طریقے، ان کے لائے ہوئے نظام شریعت اور اسلوب حیات کو اختیار کریں گے ہی کریں گے۔ ہم تو محبت کے تقاضے یہاں تک پاتے ہیں کہ محبوب کی منشا کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور کا گزر ہوتا ہے تو ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ اس طرز تعمیر کو حضور شاید پسند نہیں کرتے تھے۔ پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ چہرے پہ آثار پسندیدگی حویدہ نہیں ہوئے۔ حضور گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمایاں نہیں ہوئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہے۔ فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ ولیمے سے لے کر عقیقے تک، شادی سے لے کر کے انداز سیاست تک، کاروبار سے لے کے اسلوب معاشرت تک، دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ ایک عرصے کے بعد حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے حضور سے سلام کیا، آقا کریم نے اعراض فرمایا، رخ پھیر لیا۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید اتفاق ہو گیا ہے، تو جس سمت حضور نے رخ پھیرا تھا وہ ادھر سے جا کے حضور کو سلام کر دیا۔ تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں۔ تو وہ صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں، میں تو سمجھ نہیں پایا، تم کوئی بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی؟ آج باپ ناراض ہو جائے، استاد ناراض ہو جائے، مربی و مرشد ناراض ہو جائیں تو وجہ معلوم نہ ہو جائے تو ہم الٹے بگڑ جاتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے تو کیوں میرے سے اعراض کیا۔ لیکن وہاں کیا ہے کہ وہ صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور ناراض ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی آپ بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے غور کر کے کہا، ہاں یہ تم نے سونے کے انگوٹھی پہن کر اور آقا کریم اس کو منع کر چکے ہیں، گناہ بے لذت ہے، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا گیا ہے، تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تو وہ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کر کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا، حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی۔
تو آقا کریم نے اس انگوٹھی کو پکڑا اور یوں پھینک دیا. ناراضگی کی وجہ یہی تھی ختم ہو گئی. مجلس شروع ہوئی, گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا. مجلس کے اختتام کو پہنچی, لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس پلٹے تو کسی نے اشارہ دیا, وہ انگوٹھی کو اٹھا لو, تم تو نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو شرعاً اس کو پہننے کا جواز رکھتی ہے, تو اس انگوٹھی کو اٹھا لیجیے, قیمتی دھات ہے, کام ہو جائے گی. تو صحابی نے جو جواب دیا اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. اب میں اور آپ دیکھیں, ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھائے کر رہے جو حضور نے پھینک دی, کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے کر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا, کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے کر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا, کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے کر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا, کوئی ایسی گفتگو کا انداز تو نہیں اٹھائے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا. میں دیکھوں اپنے لباس سے لے کر کے اپنے طرز معاشرت تک, اپنے انداز حیات سے لے کر کے اپنی معیشت کے سارے رخ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز تو ہم نہیں اٹھائے پھر رہے کہ جس کو حضور نے پھینک دیا. اور اگر ہمیں یہ لگے کہ ہم کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو تقاضا محبت کا یہی ہے کہ فوراً اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں تاکہ حضور کی محبت کا نور اور جمال ہم کو نصیب ہو جائے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے ہم عاشق رسول ہوتے ہیں, ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں, ہم مسلمان ہوتے ہیں, یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہو. فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے, تمہاری وضاحت طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے. تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا, وہ دیکھو عاشق رسول آ رہا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ تم دور سے دکھائی دو تو لگے کہ تم عاشق رسول ہو, تم غلام رسول ہو, تم حضور کے امتی ہو, لیکن تم نیڑے آ جاؤ تو پھر بھی لگے کہ تم حضور کے ہو. یہ نہیں کہ تم دور سے دکھائی دیے جاؤ تو پتہ لگے کہ یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے, یہ بہت بڑا مسلمان ہے, یہ بہت بڑا غلام رسول ہے, لیکن تم سے کوئی کاروبار کر کے دیکھے, تم سے کوئی رشتہ داری کر کے دیکھے, تمہاری ہمسائیگی میں کوئی گھر بنا لے اور پھر وہ دیکھے اور پھر وہ کہے کہ یار پگڑی کا سٹائل تو بہت اچھا تھا, ماشاءاللہ داڑھی کا سائز بھی اچھا تھا, جبہ بھی بہت خوبصورت تھا, لیکن جب معاملت کر کے دیکھا تو یہ تو کچھ اور نکلا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو یہ نہیں کہ تم دور سے اچھے اچھے دکھائی دو لیکن جب قریب آؤ لوگ تم سے کاروبار معاملات ہمسائیگی کر کے دیکھیں تو پھر لگے کہ تم تو کچھ اور ہو. نہیں, تم دور سے دکھائی دو تو پھر بھی پتہ چلے کہ یہ حضور کا غلام ہے, اور جب کسی کے قریب آ کے بیٹھو, کسی سے رشتہ داری کرو تو پھر بھی پتہ چلے کہ عاشق رسول ایسے ہوا کرتے ہیں. آئیے میں حضور کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دن آ کر کہیں وضو فرمانے لگے تو وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے, اس غسالے کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے منہوں پہ مار لیتے ہیں, اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان صحابہ کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مار لیتے ہیں. اللہ اکبر. جنہ اکھیاں دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لینا, جنہ اکھیاں دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لینا, تو ملے ہوتا ساجن ملیا ان آساں ہی لگ رہے ہیں. تو جن کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پر مار لیتے. تو یہ منظر عقیدتوں کا, الفتوں کا, صحابہ کا دیکھا. حضور نے فرمایا ما حملکم علی ھذا, تمہیں اس بات پر کس نے آمادہ کیا کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے. تو جب یہ بات صحابہ سے حضور نے کی تو انہوں نے جواب میں کہا قالوا حب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا تھا کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا. حضور نے اس کی نفی نہیں کی, اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے. حضور نے اس کا حکم بھی نہیں دیا تھا, قرآن میں بھی اس کی تاکید اور تلقین نہیں آئی تھی کہ میرے محبوب کے پانی, وضو کے پانی کو زمین پر نہ کرنے دینا. یہ ان کی محبت ہے. حضور نے نفی نہیں کی لیکن حضور نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سنی.
آقا کریم نے فرمایا تمہیں اس بات پر کس نے اٹھایا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے. تو آقا کریم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے. ایک تو جب بھی بولے سچ بولے. دوسری بات فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت کی حفاظت کرے, اس میں خیانت نہ کرے. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو ہمسائیگی کے حق کو پورا پورا ادا کرے. تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے محمود ہے, میں اس کی نفی نہیں کرتا, لیکن کہیں تمہاری محبت ان جذبات میں ہی جو ہے وہ نہ رہ جائے اور میرا لایا ہوا نظام اور لایا ہوا نظام دین جو ہے وہ تمہاری نظروں سے کہیں اوچل نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ تمہارا عمل اپنی جگہ پہ, لیکن اگر تم چاہو اللہ اس کا رسول تم سے پیار کرے اور تم اللہ اس کے رسول سے پیار کرو تو اس عمل کے ساتھ تمہیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ سچ بولنا ہوگا, ہمسائیگی کے حقوق کا خیال کرنا ہوگا اور امانت کا تم نے لحاظ رکھنا ہوگا. یہ ہے حضور کی محبت کا تقاضا جو ہمارے دین نے ہم سے کیا, ہمارے آقا و مولا نے ہم سے کیا ہے. الفت کا تقاضا جو ہمارے آقا و مولا ہم سے کرتے ہیں. تو آئیے میں اور آپ دیکھیں کہ جو دعوی محبت ہم رکھتے ہیں کیا اس دعوی محبت کے تقاضوں کو بھی ہم پورا کرتے ہیں یا کہ ہم اپنی محبت اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں, اپنی آرزوؤں کے مطابق کرتے ہیں. محبت کا جو اسلوب ہمارا اپنا طے کرتا ہے ہم اس کو ہی محبت قرار دیتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی کسی چیز کو ہم خاطر میں نہیں لاتے تو پھر سمجھ لو کہ ہماری محبت نہیں ہے. ہمیں وہی محبت کرنی ہے جس کا حکم ہمیں اللہ اس کے رسول نے دیا ہے اور اس کے ان تقاضوں کو ہم نے نبھانا ہے جن کو نبھانا آزاد ضروری ہے. ان کے دیدار کا اشتیاق یہ محبت کا ایک روح ہے, ان سے ملنے کی آرزو یہ محبت کا انداز ہے, کثرت کے ساتھ ان کا ذکر یہ محبت کا ایک خوبصورت رنگ ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا عیب بھی نہیں بندہ سنتا اور اس کا عیب اس کو نظر بھی نہیں آتا, وہ بھی تو نظر نہیں آتا. لیکن جہاں محبت کا رشتہ ہم رکھتے ہیں وہاں تو عیب ہے ہی نہیں. خلقت مبررا من کل عیب, وہاں تو عیب ہے ہی نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, نفس تو بڑی دور کی بات ہے, یہاں نفس کا گمان ہی نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ بدر لم ارى قبله ولا بعده مثله. کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے محبوب. پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے, کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا کو سچائی پانی چڑھیا جائے بیٹی محمد میں ڈالے, حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ایسا بہتر تماشا مثل درار میں ان کا متصور نیز. ایک بار اسی کا ترجمہ کیا شیخ مجدد کے اسی طور کا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کیا غصہ دوسرا آئینہ, نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے جگہ جگہ کہا تھا میاں خاکے تو خاکوں کے ہوتے جو پیکرے نور ہوں, کیسے تم خاکے تراش سکتے ہو. اللہ نے بے مثل بنایا محبوب کو, یا جس کا سایہ نے بنایا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا, تم خاکے کیسے تراش سکتے ہو اور تم الٹی ٹیڑھی لکیریں تلاش کر کے پھر ضمانت کرتے ہو. یہ تمہارا رخ پھیر دیا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے رخ کو کیسے پھیر دیا جب انہوں نے وہاں کہا یا تم عجیب آدمی ہو, محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو. ایک بات کرو, یا عیب لگانا چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو, کیونکہ محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. تعریف کی جائے دل نہ بھرے پھر تعریف کی جائے, بار بار تعریف کی جائے. اللہ یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. زندگیاں ختم ہو جائیں, قلم ٹوٹ جائیں, روشنائیاں ختم ہو جائیں, محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو. اور تم لفظ محمد بھی کے لیے بولتے ہو, عیب بھی لگا تو ایک کام کرو, تم تو اہل زبان ہو. کہا ٹھیک ہے آج کے بعد محمد نہیں کہیں گے, مزمم کہیں گے ماشاء اللہ. اور مزمم کہہ کے خود سے باطن کا اظہار کرنے لگے. تو کسی حضور کو بتایا کہ وہ مزمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں
اللہ نے قریش کا منہ کیسے پھیر دیا؟ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے. ان کا رخ پھیر دیا، ایمان کا رخ پھیر دیا. وہ لکیریں تلاش کر کے خاکے بناتے ہیں، پھر ان کی احانت کرتے ہیں. رخ پھیر دیا، یہ خاکے میرے حضور پہ نہیں ہیں، اس لیے کہ حضور کی مثل تو بس میں عالم ممکن نہیں ہے. اللہ نے ایسا پیکر تراشا، روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا اس کا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بس میں خیال میں نہ تو کالے آئینہ ساز میں. تو آئیے میں اور آپ اس آقا و مولا سے اپنی محبت کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، ان کے لائق نظام شریعت کو اپنی روحوں میں جذب کریں، اسلوب حیات کو، انداز معاشرت کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مرتب کر دیں، اور ہماری خلوت جلوت ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہو. ہم دور سے دکھائی دیں تو لوگ کہیں حضور کا غلام ہے. کسی سے قریب بیٹھیں تو قریب بیٹھ کے اس کو خوشبو آئے. حضور کے غلاموں کے بدن سے، رویوں سے، طرز زندگی سے، اداؤں سے ایسی ہی خوشبو پھوٹنی چاہیے، اور ایسا ہی ان کا انداز جو ہے زندگی ہونا چاہیے. تو ظاہر باطن ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں، پھر ان پہ درود پڑھیں، پھر ان پہ سلام پڑھیں، پھر ان کا نام جھوم کے لیں. یا الہ پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالوں ایک باری. چو بنام مصطفیٰ خان درود از خجالت آب می گردد وجود، عشق بھی گوئے پیر محبوب میں گئے سینہ تو از بتا مانند دیر تا نداری از محمد رنگ بو بس زبان خود میانا نام. اقبال کہتے ہیں اگر تیری عادتیں، تیرا طرز زندگی، تیرے اعتبار زندگی کے وہ نہیں ہوتے تو ان کے مبارک نام کو اپنی زبان سے میلا نہیں کرنا. ان کا مقدس نام ڈل جا ان کی الفتوں کے سانچے میں، ان کی محبتوں کے سانچے میں. پھر یہ تیرے مسئلے ختم ہو جائیں گے، پھر کائنات تیرے پیچھے دوڑے گی. اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑو تو خلاصہ یہ آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں تھما دیں گے. پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی وفاؤں کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر لو اور محبت رسول کو اس سانچے میں ڈھل جاؤ جو مطلوب شریعت ہے اور حضور کا لایا ہوا نظام حیات ہے. میں ادارۃ المصطفیٰ حلقہ راولپنڈی، حلقہ اسلام آباد کے دوستوں کو، نو نہالان ملت کو، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو اور آپ سب شرکاء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس عالی مرتبہ ایوان کے اندر حضور کی محبت کا پیغام سننے کے لیے، حضور کے پیار کا، حضور کی الفت کا پیغام سننے کے لیے تشریف لائے. اللہ آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ اپنی پناہوں کا حصار دے. اپنی کرم نوازوں کے اجالے اللہ ہماری زندگی میں اتار دے. ہمیں عمل والی صالح زندگی عطا فرمائے اور اپنی خاص عنایتوں کو حظ وافر نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ مڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائن رخصت فرما دی جائیں. جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار ہیں. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما. حضور کی محبت کا حقیقی اجالا ہماری روحوں میں جذب کر دے. اللہ ہمیں عمل کا نور اور صالحیت کا نور عطا کر دے. جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ سب کو خیر عطا کر دے. ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے نوجوانوں کو اللہ اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا فرما. ان کی قد و کاوش کو، محنت کو ثمردار فرما اور اللہ ان سب کو حضور کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل دینے جانے کی توفیق ارزانی کر کہ یہ دور سے حضور کے غلام پکارے جائیں اور قریب سے ہم ان کو دیکھیں تو پھر بھی حضور کے پیار کی خوشبو ان کے بدن سے، ان کے رویوں سے، ان کی عادات سے پھوٹ رہی ہے. اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو استحکام اور سالمیت کے اجالے نصیب فرما.
اللہ امت مسلمان جہاں جہاں ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے نجات عطا فرما۔ کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں جہاں امت ظلم اور جبر میں کسی کرا رہی ہے، اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمن له حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔